میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مرد و عورت کو شادی کرنا کتنا ضروری ہے، اور شادی کی پہلی رات مرد و عورت کو کس طرح گزارنا چاہیے، اور شادی کی پہلی رات ان کو شریعت کون سے کام کرنے سے روکتی ہے اور کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں بھی ذکر کی جائیں گی جن کو سن کر آپ کو شرم بھی آئے گی اور آپ ہمارے بارے میں کچھ بدظن بھی ہوں گے۔ اسی لیے میں آپ کو پہلے ایک حدیث سناتا ہوں جس کو سن کر آپ نہ کچھ شرمائیں گے اور نہ ہمارے بارے میں بدگمانی میں پڑیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا وما فیہا سے افضل ہو جاتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالی اس پر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ایک لائک اور شیئر کریں، اور آپ کے جن ساتھیوں کی شادی ہونے والی ہو اس کو تحفہ میں ثواب کی نیت سے یہ ویڈیو شیئر کر دیں۔ اللہ آپ کو دارین میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس ویڈیو میں خاص بات یہ ہوگی کہ جو بھی بات کی جائے گی میاں بیوی کے بارے میں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کی جائے۔ دین اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے بحسن خوبی پورا کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اس نے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعہ زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتلا دی۔ نکاح اور بیوی سے ہم بستری شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے، پھر اللہ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلاتا۔ یہ بھی ہمیں بتلا دیا، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں برائی فیشن اور بے حیائی عام سی بات ہو گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں کفر و گمراہی سے نجات دے کر ایمان و ہدایت کی توفیق بخشی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنا قدم بڑھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہر قدم پھونک کر اٹھانا چاہیے۔ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی تحلیق پہ قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا۔ نکاح سے انفرادی اور سماجی دونوں سطح پہ فساد و بگاڑ کا عنصر ختم ہو جاتا ہے، اور گھر سے لے کر سماج تک ایک صالح معاشرہ کی تعمیر ہوتی ہے۔ نکاح کر کے دو اجنبی آپسی پیار و محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں جہاں اجنبیت انقا اور اپنائیت قدیم رشتہ نظر آتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ پاکیزہ تعلق یعنی عقد نکاح کے بعد آپس کی ساری اجنبیت اور سارا پردہ اٹھ جاتا ہے، گویا دونوں ایک جاں دو قالب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندوں پر بڑا احسان ہے۔ میاں بیوی کے جنسی ملاپ کو عربی میں جماع اور اردو میں ہم بستری سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام اسی طرح ہم بستری کے بھی صاف ستھرے رہنما اصول دیے ہیں۔ ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلم مرد و خاتون پر ضروری ہے۔ ہم اس ویڈیو میں ہم بستری کا طریقہ اور اس سے متعلق آداب و مسائل بیان کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا خیال تھا
کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جمع کرنے سے لڑکا بھینگا پیدا ہوگا۔ اللہ نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہیں ہم بستری کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے اور پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ نے اس آیت سے پہلے بیان کیا۔ اللہ کا فرمان ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطْهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ۔ یا رسول اللہ، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری نہ کرو، اور جب حیض سے پاک ہو کر غسل کر لیں تو اس کے ساتھ اس جگہ سے ہم بستری کرو جس جگہ سے ہم بستری کرنے کی اجازت ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے۔ حیض کا خون آنے تک ہم بستری کرنا حرام ہے، اور جب حیض بند ہو جائے تو اسی جگہ ہم بستری کرنا ہے جہاں سے خون آ رہا تھا۔ نساؤکم حرث لکم کی تفسیر صحیح احادیث سے بھی ملاحظہ فرما لے تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان، لہذا تم جس طریقے سے چاہو ان سے جمع کرو، یعنی خواہ آگے سے خواہ پیچھے سے، خواہ لٹا کر یعنی اولاد والی جگہ سے۔ آج کے پرفتن دور میں میاں بیوی کو اسلام کی یہ بات جاننی چاہیے اور اسے ہی عملی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ جو لوگ فیشن فحش ویڈیو دیکھ کر غلط طریقے سے منی خرچ کرتے ہیں اس کی زندگی سے حیا نکل جاتی ہے، بے حیائی کی راہ چلنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، بیوی سے اسلامی طریقے سے جمع کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا یا رسول اللہ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهَا فِيهِ وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ۔ اور بیوی سے جمع کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ، اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے اس سے گناہ نہ ملتا؟ اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ بیوی سے جمع عفت و عصمت کی حفاظت، افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو۔ ایسی صورت میں اللہ نے صرف جمع پہ اجر دے گا۔ بیوی سے جمع عفت و عصمت کی حفاظت، افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو۔ ایسی صورت میں اللہ نہ صرف جمع پہ اجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی اخروی برکتوں سے بھی نوازے گا۔ جمع شہوت رانی نہیں ہے بلکہ زوجین کے لیے سکون قلب اور راحت جاں ہے۔ اس لیے قبل از جمع شوہر بیوی سے خوش طبعی سے بات کرے اور جمع کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر راضی کرے۔ جمع سے قبل یہ دعا پڑھنا مستحب اور سنت ہے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ، ہمیں شیطان سے علیحدہ رکھ اور تو جو اولاد ہمیں عنایت فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ پھر اگر انہیں بچہ دیا گیا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جمع کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈھکی چھپی جگہ ہو
اور جمع کی حد تک شرمگاہ کھلنا کافی ہے، تاہم ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل برہنہ ہونا آپس میں جائز۔ بحالت احرام اور بحالت روزہ جمع حرام ہے، باقی دنوں رات کسی حصے میں جمع کر سکتے ہیں۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں صرف جمع کرنا منع ہے، مگر جمع کے علاوہ بیوی سے لذت اندوز ہونا جائز ہے۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں جمع کر لیا تو 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا ہوگا، ساتھ ہی اللہ سے سچی توبہ کرنی ہوگی تاکہ آئندہ اللہ کا حکم توڑ کر گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ یہی حکم نفاس کی حالت میں جمع کا ہے، البتہ صحیح قول کی روشنی میں مستحاضہ سے جمع کرنا جائز ہے۔ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جمع کرنا حیض و نفاس سے پاکی کی حالت میں جائز ہے، اور جمع کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار ہونا، خوش طبعی کرنا، جمع کے لیے تیار کرنے کے واسطے اعضائے بدن بشمول شرمگاہ چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے۔ پھر اگلی شرمگاہ میں جمع کے لیے جو کیفیت و حیت اختیار کی جائے، تمام کیفیات جائز ہیں۔ یاد رہے، جمع کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شوہر سے انکار کرے۔ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی۔ ان دونوں باتوں کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ چومنا اور منہ سے اورل سیکس کرنا سراپا بے حیائی ہے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا بھی متعدد جسمانی نقصانات کے ساتھ بے حیا لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ مومن ہر کام میں حیا کا پہلو مد نظر رکھتا ہے۔ عموماً شوہر اپنی بیوی کو غیر فطری طریقہ مباشرت اپنانے اور بے حیائی کا اسلوب اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایسی عورت کے سامنے عہد رسول کی اس انصاری عورت کا واقعہ ہونا چاہیے جس کے قریشی یعنی مہاجر شوہر نے اس سے اپنے یہاں کے طریقہ سے مباشرت کرنا چاہا جو انصاری کی یہاں معروف نہ تھا، تو اس کی بیوی نے اس بات سے انکار کیا اور کہا ہم صرف ایک ہی انداز سے جمع کے قائل ہیں، لہذا وہی طریقہ اپناؤ یا مجھ سے دور رہو۔ یہاں تک کہ یہ بات رسول اللہ تک پہنچ گئی اور اس وقت قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، نازل ہوئی، جس کی تفسیر اوپر گزر چکی ہے۔ نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں آتا ہے یعنی پیچھے کے مقام سے آتا ہے وہ ملعون ہے، لہذا کوئی مسلمان لعنتی کام کر کے خود کو قہر الہی کا سزاوار نہ بنائے۔ کسی سے ایسا گھنونا کام سرزد ہو گیا ہو تو وہ فوراً رب کی طرف التفات کرے اور اللہ سے توبہ کر کے گناہ معاف کرا لے۔ جہاں تک لوگوں کا یہ خیال کرنا کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، تو ایسی بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک ہی رات میں 2 بار جمع کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے۔ بغیر وضو کے بھی دوبارہ جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ ایک غسل سے کئی ازواج سے مباشرت فرماتے تھے۔ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت و مرد دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ حالت جنابت میں سویا جا سکتا ہے، تاہم فجر سے پہلے یا جو وقت ہو اس نماز کے واسطے غسل کر لے تاکہ بلا تاخیر وقت پہ نماز پڑھ سکے۔ حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، مگر ذکر و اذکار، دعا و سلام، کام کاج، بات چیت، کھانا پینا سب جائز ہے، حتیٰ کہ سحری بھی کھا سکتے ہیں۔ جب جمع کی حالت میں اذان ہونے لگے یا اقامت کی آواز سنائی دے تو اس عمل کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم اس سے جلد فراغت حاصل کر کے اور غسل کر کے نماز ادا کرے۔ یاد رہے، اذان سننے کے بعد بھی قصداً بستر پر لیٹے رہنا حتیٰ کہ اقامت ہونے لگے تب جمع کرنا ہماری کوتاہی اور نماز سے غفلت ہے۔ جہاں تک اذان کے جواب کا مسئلہ ہے تو یہ سب پر واجب نہیں بلکہ فرض کفایہ اور بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے، اس لیے میاں بیوی سے بات چیت یا بوس و کنار کے دوران جواب دینا چاہیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جمع کے وقت اذان کا جواب دینے سے علماء نے منع کیا ہے۔ جب اس عمل سے فارغ ہو جائیں تو بقیہ کلمات کا جواب دے سکتے ہیں۔ اولاد کے درمیان ضرورت کے تحت وقفہ کرنے کی نیت سے جمع کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا جائز ہے۔ شوقیہ ایسا کرنے سے بہر صورت بہت نہایت لازم بچنا چاہیے، کیونکہ نکاح کا اہم مقصد
افزائش نسل ہے۔ میاں بیوی کی خلوت اور جماع کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ رسول اللہ نے اس عمل سے امت کو منع فرمایا۔ اس بات سے ان بے حیاؤں کو نصیحت لینا چاہیے جو جماع کی تصویر یا ویڈیو بناتے ہیں پھر اسے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کتنے ملعون ہیں فحش ویڈیو بنانے، پھیلانے اور دیکھنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں ان کو معاف نہ کیا جائے گا۔ اعلانیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہنے لگتے ہیں فلاں میں نے رات فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا رکھا تھا، جب صبح ہوئی تو وہ خود پر دیے گئے اللہ کے پردے کھولنے لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اسلامی غیرت و اہمیت پیدا کرے، حیا کی دولت سے مالا مال کرے، بے حیائی سے کوسوں میل دور کر دے، مرتے دم تک اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو خاص طور پر جن کی شادیاں ہونے والی ہیں آپ ان کو تحفے کے طور پر یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔